آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 23 سال کے مختصر عرصے میں ایک ایسا انقلاب برپا کیا، آپ نے ایک ایسا راستہ انسانوں کے لیے متعین فرمایا جس راستے پر چل کر انسانیت نہ صرف ہدایت یافتہ بنی بلکہ اس انسانیت نے آنے والی انسانیتوں کو لیڈ کیا، اپنے وقت کے ائمہ بنے، اپنے وقت کے امام بنے، اور جو خود ہدایت پر نہیں تھے اللہ نے انہیں ہادی بنا دیا، جو خود ہدایت کے راستے کے متلاشی تھے اس آفتاب نے اپنی نورانی، علمی اور روحانی کرنوں کے ذریعے سے ان متلاشیان حق کی ایسی تربیت کی کہ وہ لوگ خود بھی ہدایت یافتہ بن گئے اور آنے والی نسلوں کے بھی وہ امام بن گئے، اور لوگ ان سے پھر ہدایت کا نور حاصل کرتے تھے۔ آپ نے ایک ایسی جماعت کو تیار کیا جو پہلے خود ہدایت پر نہیں تھی، جو صراط مستقیم پر نہیں تھی، لیکن آپ نے تربیت کے ذریعے سے، آپ نے اخلاق کے ذریعے سے، آپ نے قرآن کے ذریعے سے، آپ نے اللہ کے نور کے ذریعے سے ان کے لیے ایک ایسا راستہ متعین کر کے اس راستے پر چلایا کہ وہ دنیا کے رہنما بن گئے۔ علی نے کہا خود جو نہ تھے راہ پر اوروں کے عادی بن گئے، وہ کیا نظر تھی کہ جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، وہ کیا نظر تھی کہ جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، یعنی جو خود جو ہے وہ مردہ تھے ان کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسیحائی کی طاقت کو انجیکٹ کر کے دوسرے مردہ دلوں کو اللہ نے ان کو زندہ کرنے کی طاقت عطا فرما دی۔ یہ اعجاز تھا نور نبوت کا، یہ احسان تھا اس رسول اللہ کی ذات کا جس نے ان انسانوں کو بہترین انسان بنا دیا، ان بھٹکے ہوئے راہگیروں کو صراط مستقیم کے عظیم راستے پر چلا دیا، جن کے پاس اخلاق نہیں تھا، جن کے پاس علم نہیں تھا، جن کے پاس علم و عرفان نہیں تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عین انہی چیزوں کو دے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور انسانیت پر احسان کرتے ہوئے یہ فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ اللہ نے مومنین پر احسان فرمایا ہے کہ ان کو اپنا رسول عطا کیا، یتلو علیہم آیاتہ، جو اس کی آیات پڑھ پڑھ کر انہیں سناتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ نفس کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، انہیں علم اور حکمت کتاب کا علم عطا کرتا، علم کتاب عطا کرتا ہے، حکمت کا علم عطا کرتا ہے۔ اس علم و حکمت کے نور کے ذریعے سے، اس علم کتاب کے ذریعے سے، اس علم حکمت کے ذریعے سے اللہ کے نبی نے ان کے اخلاق کو درست کیا۔ جن کے پاس کچھ اخلاق نہ تھا اللہ کے رسول نے ان کے اخلاقوں کو درست کیا۔ جو اپنی خواہشات نفس کے لیے دوسروں کے خون بہایا کرتے تھے، اللہ کے رسول نے انہیں بتایا کہ تمام تقدسات ایک طرف ہے، انسانی خون کا تقدس ایک طرف ہے، تم بلا وجہ کسی کو یوں اس کا خون مت بہاؤ، یوں سمجھو کہ اگر تم نے ناجائز کسی کا خون بہایا تو ایک انسان کا خون نہیں، پوری انسانیت کا خون بہایا تم نے۔ اگر تم نے ایک انسان کی مدد کی اور اس کو بحال کر دیا تو پھر تم نے ایک انسان کو بحال نہیں کیا، پوری انسانیت کو بحال کیا۔ ایک انسان کے قتل کو پوری انسانیت کا قتل قرار دیا، ایک انسان کی بحالی کو پوری انسانیت کی بحالی قرار دیا۔ کوئی دنیا کا فلسفی
کوئی دنیا کا علم و ہنر رکھنے والا کوئی بتائے تو صحیح جس نے اس انداز سے ان اجڑے ہوئے گھروں کو آباد کیا، اجڑے ہوئے دلوں کو آباد کیا، اجڑے ہوئے راستوں کو آباد کیا، اجڑے ہوئے معاشرے کو اخلاق اور عظمت کے وہ عظیم اصول عطا فرمائے کہ آج بھی دنیا 1400 سال گزرنے کے بعد بھی آج ان کے اخلاق، ان کے علم و ہنر کی داد دے رہی ہے۔ پیچھے کیا قوت تھی؟ رسول اللہ کی رسالت کی، رسول اللہ کی نبوت کی قوت نے ان کو اتنا مضبوط و مستحکم بنا دیا۔ اتنا بڑا اخلاق کا ذخیرہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانوں کو عطا کیا، اس سے پہلے کوئی ایسا نہیں کرتا، کسی کے پاس اتنا اخلاق نہیں۔ یہ کوئی عام کوئی تھیوریٹیکل بات نہیں ہے، کوئی تھیوریٹیکل یہ تھیوری نہیں ہے کہ آپ نے کسی کو کوئی لکھا دیا ہو کہ یہ کرو، کسی کو یہ کہا ہو کہ یہ میری باتیں لکھ لو اور لوگوں تک پہنچاؤ۔ نہیں، عملی طور پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلیٰ اخلاق کے نمونے قائم کیے، اعلیٰ اخلاق کے نمونے قائم کیے۔